بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لفظی ترجمہ: اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ربط کی اہمیت، ربط کی اہمیت۔ پچھلے درس میں یعنی کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں، نمبر 1، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، مشورے کی صلاحیت۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن و سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 اور 5ویں صفت بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ آیا قرآن کریم آپس میں مربوط ہے یا نہیں۔ اس طرح کی صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ربط، رکوعوں کے ساتھ ربط، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ آپس میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے 2 گروہ ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے۔ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے وہ کام کرنا ہے، باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے، دھوبی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہیں، ان کو استری کرنی ہے، کسی کو بوٹ پالش کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر ایک کے حال کے مطابق حکم دے گا۔ ان کے درمیان ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ کے احکام ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک کے حال کے مطابق احکام جاری فرمائے ہیں، ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شاہی فرمان ہے، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ نمبر 2، اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ
کا دوسرا گروہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بے شک قرآن کریم شاہی فرمان ہے، مگر شاہی فرمان ہونے کے باوجود اس میں ربط موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو خاصی مشکل چیزیں ہیں ان میں ایک ربط بھی ہے۔ جو حضرات ربط کے قائل ہیں ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو السعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الخالق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بچراں والے کے علاوہ کئی دیگر بزرگ شامل ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ تھا اور سورۃ بقرہ میں اس کی منظوری ہے کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مصلح پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کا واسطہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ نمبر 1 وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مانا، یقین کیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً اور باطناً تسلیم کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اس گروہ کا ذکر تھا، یہ مومن متقی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا اور تسلیم کرتا ہے اور نہ زبان سے، یہ کافر جابر کہلاتا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3 اور تیسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اگلے سارے رکوع میں یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان کا ذکر ہے، اور ایسے لوگوں سے چونکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، لوٹے کی طرح پھرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ 2 آیتوں میں جابر کافروں کا ذکر ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دل سے مانا اور نہ زبان سے اقرار کیا۔ فرمایا منکرین کا انجام، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر دو اشکال وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرنا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسا محمل کام کیوں لگایا ہے؟ اس کے جواب میں قاضی بیازوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا، سواء علیکا نہیں فرمایا، یعنی کافروں کے لیے نہیں، یعنی کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے، جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش قسمت مان لے نور علی نور ہے، نور علی نور، اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانہ کہ بہت سارے کافر ایمان لائے۔ دیکھو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر مشرک ہی تو تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد و خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ، جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا اور جن کی قسمت میں ایمان تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کو ذرا غور اور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ دلوں پر مہر کا مطلب، یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈرٹے چڑھا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے زور آور تو نہیں ہیں کہ خود پردے اٹھا لیں، ڈٹے نکال لیں اور دلائل کو دیکھ سن کر ایمان لے آئیں۔ رب ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کافر بھی رب کو رب مانتے تھے اور مشرک بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، بلکہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو رب تعالیٰ سے عقیدت زیادہ تھی، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ شرک کا وسیلہ، چنانچہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا دستور بتایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ، فقالو، پھر کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے، پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالتے تھے، جبکہ یہ نام کے مسلمان جن کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ صرف بزرگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، انہی کا دھواں دھاتے رہتے ہیں، پھر تھک ہار کے رب تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ مشرک کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بڑے گھٹیا اور حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اس طرح سمجھو کہ صدر مملکت کو رعیت کا ہر آدمی تو بغیر واسطے کے نہیں مل سکتا، بلکہ ڈی سی، کمشنر، وزیر اعلیٰ وغیرہ کا واسطہ تلاش کرے گا، جن کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے گا۔ اسی طرح ہم ان کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور سورہ زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، ہماری ان کے آگے
اور ان کی خدا کے آگے مشرک ان کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم خدا کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات اور ضروریات کا علم ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے صدر وغیرہ کچھ نہیں جانتے، بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کرے گا کہ کہیں کوئی مجھے گولی مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا، پھر ملاقات کی اجازت دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال بھی دیتے تھے کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اوڑھ کر تو کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو یہاں کون سی سیڑھیاں لگاؤ گے؟ اس ساری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر بڑا عقیدت مند ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو وہ ان کو ہٹا کر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے راستے بھی بند کر دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، یہ تو اس طرح ہے جس طرح فارسی زبان کا شعر کہتا ہے، ترمیا کار دریا تخت بندم کردہ، باز میں گوئی کہ دامن ترمکن، ہوشیار باش، کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تیر نہ ہونا، بھائی وہ پانی سے تر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو جب رب تعالیٰ نے مہرے لگا کر ان کے راستے بند کر دیے، تو اب وہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا گناہ ہے؟ سوال اسی طرح سورۃ مدثر میں آتا ہے یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو پھر گمراہیوں کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ نہیں رہنے دیا، بلکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی۔ اس اشکال کا جواب سمجھنے کے لیے آپ سورہ حامیم سجدہ نکالیں، یہ پہلی آیات تو میں تبرک کے طور پر پڑھتا ہوں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا قرآن عربی زبان میں ہے، پھر فرمایا اس قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اور بشیروں و نذیرہ، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ فرمایا بس ان کی اکثریت نے اعراض کیا۔ اس جملے کو نہ بھولنا کہ ان کی اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا، اس سے چہرہ پھیر لیا۔
فہم لا یسمعون، پس وہ سنتے نہیں ہیں یعنی مانتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کیا ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنۃ، اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کا معنی ہے پردہ اور غلاف، معنی ہوگا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور ہمارے کانوں میں ڈٹے ہیں، ہم نے کانوں میں ڈٹے چڑھائے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، فعمل، پس تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو جن لوگوں نے اپنے کسب اختیار اور ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھایا لیے، کانوں میں ڈٹے ٹھونس لیے، اپنی آنکھوں پر پردے لٹکائے اور اپنے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا، کیونکہ قانون خداوندی ہے، نولیہ ما تولی، نولیہ ما تولی، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے پردے لٹکائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس پر راضی ہو، تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور جو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ویسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھا دیے۔ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دکھا دیے دونوں راستے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کریمہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کی تفصیل بھی متعدد مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے۔ 13واں پارہ سورۃ رعد میں ارشاد بانی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورۃ صاف۔ بس جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ کیا ان آیات کو یاد کرو، گمراہ نہیں کیا، ان آیات کو یاد کرو اور سمجھو تاکہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو مجبور ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ آگے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ جبر اور اختیار کے متعلق دو فرقے ہیں، ان کے نظریات بھی سمجھ لیں۔ متعزلہ اور جبریہ کے عقائد باطلہ،
نمبر ایک فرقہ ہے معتزلہ، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تقدیر مانتے ہیں تو ہمیں کس نیکی کا صلہ ملے گا، کیونکہ جو لکھا ہے وہی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ لہٰذا انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، دوسرا فرقہ ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے ہاتھ میں کٹھ پتلی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ ہی ہم سب سے کچھ کرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مجبور محض ہیں، لیکن اہل حق، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض بھی نہیں بنایا اور ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا، اور جتنا اختیار دیا ہے اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ کتنا اختیار دیا ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بیک وقت دونوں ٹانگوں کو اٹھانے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر ایسا کرے گا تو گر جائے گا۔ البتہ ایک سوال خاصا مشکل ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس لکھے ہوئے کو ہم بدل نہیں سکتے، تو پھر ہم مجبور محض ہوئے۔ یہ بات اسی طرح ہے کہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ علماء متکلمین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اسے علم تھا کہ کس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے اور کس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنا ہے، کس نے نیکی کرنی ہے اور کس نے بدی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ کچھ ہوگا اور کریں گے۔ اپنی مرضی سے اس طرح نہیں لکھا، فلاں کو اس طرح کرنا پڑے گا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا آدمی مختار ہے، ایمان لانے میں اور کفر اختیار کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ جو متقی اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔